بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات اعتکاف کا حکم ملا تو آپ علیہ السلام کوہ طور کی جانب تشریف لے گئے اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حوالے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام 40 دن تک دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص جس کا نام سامری جادوگر تھا، یہ بہت گمراہ کن شخص تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں خوف اور رسوائی کے ڈر سے پیدا ہوتے ہی اس کو ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوب جانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے بنی اسرائیل سے سونا اور چاندی وغیرہ جمع کر کے ان کو پگھلایا اور ایک بچھڑے کا بت بنا دیا۔ سامری جادوگر کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی خاک موجود تھی۔ اس نے یہ خاک اس بچھڑے میں ڈال دی، جس سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا اور ایک زندہ گائے کی طرح بولنا شروع کر دیا۔ سامری جادوگر نے اپنی قوم سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، جبکہ تمہارا حقیقی معبود تو یہی ہے۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر سوائے 12,000 کے تمام لوگوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے واپس اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ جب آپ 40 دن کے بعد تورات کو لے کر اپنی بستی میں داخل ہوئے تو یہ سب دیکھ کر بہت غضبناک ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ ڈالا اور سامری جادوگر کے حق میں بد دعا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سامری جادوگر کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ کوئی شخص بھی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا۔ یہ کئی عرصے تک یوں ہی جنگلوں میں بھٹکتا رہا اور آخرکار اسی بیماری کے سبب ہلاک ہوا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔